اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں اپنے سلسلے منظر بمنظر کربلا کے مختلف حصے پیش کر رہے ہیں، جس میں آپ سن 61 ہجری میں پیش آنے والے سانحہ کربلا کے مناظر سے ترتیب وار آگاہ ہو رہے ہیں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں 9 محرم الحرام اور شب عاشور کو پیش آنے والے واقعات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ 9 محرم الحرام بوقت عصر صحرائے کربلا میں عمر ابن سعد کی سپاہ کی نقل و حرکت بڑھ گئی، اور عمر سعد امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوا اور اپنی سپاہ کو بھی جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ اس نے اپنی سپاہ میں منادی کرا دی کہ اے خدا کے لشکریوں، سوار ہو جاؤ کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ سن کر سب یزیدی اپنی سواریوں پر سوار ہوئے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تاسوعا یعنی 9 محرم الحرام وہ دن ہے جس دن امام حسین اور اصحاب حسین کربلا میں محصور، یعنی امام اور ان کے اصحاب کو دشمن کی فوج نے گھیر لیا تھا اور شامی سپاہ ان کے خلاف اکٹھی ہو گئی تھی۔ ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد اور عمر ابن سعد اتنا بڑا لشکر اکٹھا ہونے پر خوش ہوئے، اور اس دن امام حسین اور آپ کے اصحاب کو کمزور سمجھا، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی اور عراقی آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ لشکر میں شور اور ہنگامہ برپا ہوا تو امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے اپنی تلوار پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا لشکر یزید میں شور و غل کی صدائیں سن کر بھائی کے قریب آئیں اور فرمایا، بھائی جان، کیا آپ قریب آنے والی صدائیں سن رہے ہیں؟ امام حسین نے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ تم بہت جلد ہمارے پاس آؤ گے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس بن علی سے فرمایا، اے عباس، میری جان تم پر فدا ہو، اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور ان کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس لیے آگے بڑھ آئے ہیں۔ حضرت عباس زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر سمیت 20 سوار ساتھ لے کر دشمن کی سپاہ کی طرف گئے اور ان سے پوچھا، کیا ہوا ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، امیر کا حکم ہے کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جناب عباس نے کہا، اپنی جگہ ٹھہرو، میں ابا عبداللہ کے پاس جاؤں اور تمہارا پیغام ان تک پہنچاؤں۔ لہٰذا وہ مان گئے۔ چنانچہ حضرت عباس اکیلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ انہیں اس نئی صورتحال سے آگاہ کریں۔ ادھر پیچھے اتنے وقت کے دوران جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب زہیر ابن قین نے بھی ابن سعد اور اس کی فوجوں کو سمجھایا کہ وہ امام پر حملہ کرنے سے باز رہیں، مگر یہ بے سود رہا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا کہ بھائی، تم جا کر ان دشمنوں کو جنگ میں ایک شب کی تاخیر کا کہو تاکہ ہم آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات کر لیں۔ حضرت عباس واپس تشریف لے گئے اور مذاکرات کے بعد لڑائی ایک شب کے لیے ملتوی ہو گئی۔ 9 محرم الحرام جمعرات کی شب کو امام حسین اور عمر ابن سعد میں آخری گفتگو ہوئی۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس اور جناب علی اکبر بھی تھے۔ آپ نے گفتگو میں ہر قسم کی حجت تمام کر دی۔ 9 کی صبح کو آپ نے حضرت عباس کو پھر کنواں کھودنے کا حکم دیا، لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بچوں کی حالت کے پیش نظر پھر حضرت عباس سے کنواں کھودنے کی فرمائش کی۔ جناب عباس نے صحیح بلیغ شروع کر دی، لیکن جب بچوں نے کنواں کھودتا ہوا دیکھا تو سب کوزے لے کر آ پہنچے۔ ابھی پانی نکلنے بھی نہ پایا تھا کہ دشمنوں نے آ کر اسے بند کر دیا۔ دشمنوں کو دیکھ کر بچے خیموں میں جا چھپے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس نے کنواں دوبارہ کھودا، وہ بھی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے 4 کنویں کھودے اور پانی حاصل نہ کر سکے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ایک ناکہ پر سوار ہو کر دشمن کے قریب گئے اور اپنا تعارف کرایا، لیکن کچھ نہ بنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 9 تاریخ کو شمر کوفہ واپس گیا اور اس نے عمر ابن سعد کی شکایت کر کے ابن زیاد سے ایک سخت حکم نامہ حاصل کیا،
جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو شمر کو فوج کی کمان دے دے۔ ہم نے اسے یزید کے حکم کی تعمیل کا حکم دیا ہے۔ ابن زیاد کا خط لے کر شمر فوراً کربلا پہنچا اور عمر ابن سعد کو دیا۔ ابن سعد نے کہا، میں تیرے اندر فوج کی سربراہی کی اہلیت نہیں دیکھتا، لہٰذا تو صرف پیادہ سپاہیوں کی کمان سنبھال۔ بہرحال ابن زیاد کا حکم پاتے ہی ابن سعد تعمیل پر تیار ہو گیا۔ مولانا نجم الحسن کراروی اپنی کتاب ذکر العباس میں بیان کرتے ہیں کہ اسی 9 تاریخ کو شمر نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو امان کی پیشکش کی، جسے انہوں نے بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا۔ ابن زیاد سے شمر کا امان نامہ لینے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ کوفہ میں شمر نے عمر ابن سعد کے لیے عبید اللہ کا خط لینا چاہا تو اس نے عبداللہ بن ابی المحل کے ساتھ مل کر اپنے بھانجوں کے لیے امان نامہ دینے کی درخواست کی۔ عبید اللہ نے اس کی اس تجویز کو پسند کیا۔ عبداللہ بن ابی محل نے مذکورہ امان نامہ اپنے غلام کزمان یا عرفان کے ہاتھوں کربلا ارسال کیا، اور کربلا پہنچنے کے بعد امان نامے کا متن حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے فرزندوں کے لیے پڑھا، لیکن انہوں نے امان نامہ مسترد کر دیا۔ دوسری روایت کے مطابق شمر خود ہی امان نامہ لے کر کربلا میں جناب عباس ابن علی اور ان کے بھائیوں عبداللہ، جعفر اور عثمان کو پہنچایا۔ شمر امان نامہ لے کر کربلا آیا اور خیمہ گاہ کے باہر جا کر جناب عباس کو پکارا۔ حضرت عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے شمر کو کوئی جواب نہ دیا۔ امام نے حضرت عباس سے فرمایا، گو کہ وہ فاسق ہے لیکن اس کا جواب دے دو، بے شک وہ تمہارے ماموں میں سے ہے۔ ناظرین، عمومی رسم و رواج کے مطابق جس طرح ہم اپنے گلی محلے کے لوگوں کو چچا، تایا یا ماموں کہتے ہیں، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ شمر کا تعلق جناب عباس علمدار کی والدہ کے علاقے سے تھا۔ اس بنا پر تاریخ لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں اسے ماموں کا لقب عطا کیا ہے۔ اسی پر حضرت عباس، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی اور عثمان بن علی علیہ السلام باہر آئے اور شمر سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، اے میرے بھانجو، تم امان میں ہو۔ میں نے تمہارے لیے عبید اللہ ابن زیاد سے امان نامہ حاصل کیا ہے، لیکن حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے مل کر کہا، خدا تجھ پر اور تیرے امان نامے پر لعنت کرے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم امان میں ہوں اور بنت پیغمبر سلام اللہ علیہا کا بیٹا امان میں نہ ہو؟ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے فرزندوں کی طرف سے ابن زیاد کا امان نامہ مسترد ہونے کے بعد عمر سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ جنگ کی تیاری کریں۔ ناظرین، اصل میں جناب عباس اور ان کے بھائیوں کو امان دینے کی یہ سازش اس لیے تیار کی گئی کہ شاید اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو تنہا کیا جا سکے، لیکن جناب عباس اور ان کے بھائیوں کی امام کے لیے وفاداری اور جذبہ شہادت کے سامنے یہ امان نامہ ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ بہرحال یزیدی بروز جمعرات 9 محرم الحرام بوقت عصر امام حسین اور آپ کے اصحاب اور خاندان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن امام اور ان کے اصحاب سے مذاکرات کے بعد یہ جنگ اس دن یعنی 9 محرم کو ٹل گئی۔ امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، جب عمر سعد کی فوج پلٹ گئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا۔ میں نے خود کو ان سے نزدیک کیا کیونکہ میں بیمار تھا۔ میں نے سنا میرے بابا اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین ستائش کرتا ہوں اور ہر خوشی و آسائش اور رنج و مصیبت میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ خدایا، اس بات پر میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت کے ذریعے کرامت عطا کی، ہمیں قرآن کا علم عنایت فرمایا اور دین میں گہرائی و گیرائی عطا فرمائی، اور ہمیں حق کو سننے والے کان، حق دیکھنے والی آنکھیں اور حق پذیر دل عطا فرمائے، اور تو نے ہمیں مشرکین میں سے قرار نہیں دیا۔ اما بعد، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے اصحاب سے بہتر و برتر کسی کے اصحاب کا سراغ نہیں رکھتا، نہ ہی ہمارے گھرانے سے زیادہ نیکوکار اور مہربان کسی گھرانے کا مجھے علم ہے۔ خداوند متعال میری طرف سے تم سب کو اس کی بہترین جزا عطا کرے۔ آگاہ ہو جاؤ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دشمنوں کی شرانگیزیوں کی بنیاد پر کل ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ آگاہ ہو جاؤ،
کہ میں نے اسی لیے تم لوگوں کے سلسلے میں یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ تم سب کے سب ہماری بیعت سے آزاد ہو اور میری طرف سے تم لوگوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وقت رات ہے جس نے تم سب کو اپنے اندر ڈھانپ لیا ہے۔ تم لوگ اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے لیے اسے حجاب و مرکب قرار دو، اور تم میں سے ہر ایک ہمارے خاندان کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اپنے ملک اور شہر کی طرف نکل جائے، یہاں تک کہ خدا کشائش کی راہ نکال دے، کیونکہ یہ قوم فقط میرے خون کی پیاسی ہے، لہٰذا اگر وہ مجھے پا لیتی ہے تو میرے علاوہ دوسروں سے غافل ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی تقریر ختم ہو چکی تھی۔ جناب عباس ابن علی علیہ السلام نے اپنے کلام کی ابتدا کی اور فرمایا، ہم ایسا کیوں کریں؟ کیا فقط اس لیے کہ ہم آپ کے بعد زندہ و سلامت رہیں؟ خدا کبھی ہمیں ایسا دن نہ دکھائے۔ اس کے بعد حضرت عباس کے بھائی امام حسین علیہ السلام کے فرزندان، آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام کی اولاد عبداللہ ابن جعفر کے فرزند، سب کے سب نے اسی قسم کے کلمات سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام فرزندان جناب عقیل کی جانب مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے فرزندان عقیل، مسلم کا قتل تم لوگوں کے لیے کافی ہے، تم سب چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ یہ سن کر ان سبوں نے عرض کیا، اگر ہم چلے جائیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگ اور سید و سردار اور اپنے چچا کے فرزندان کو نرگائے اعداء میں تنہا چھوڑ دیا، جبکہ وہ ہمارے بہترین چچا تھے۔ ہم نے ان کے ہمراہ دشمن کی طرف تیر نہیں چلایا، نیزوں سے دشمنوں کو زخمی نہیں کیا اور ان کے ہمراہ تلوار سے حملہ نہیں کیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ نہیں، خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جان، مال اور اپنے گھر والوں کو آپ پر قربان کر دیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ساتھ دشمن سے مقابلہ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جہاں آپ وارد ہوں وہیں ہم بھی وارد ہوں گے۔ اللہ اس زندگی کا برا کرے جو آپ کے بعد باقی رہے۔ جب بنی ہاشم اظہار خیال کر چکے تو اصحاب کی نوبت آئی۔ حسینی سپاہ کے بوڑھے صحابی جناب مسلم ابن اوسجہ اٹھے اور عرض کی، اگر ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں تو آپ کے حق کی ادائیگی میں اللہ کے سامنے ہمارے پاس کیا عذر ہوگا؟ خدا کی قسم، جب تک میں اپنا نیزہ ان کے سینے میں نہ توڑ لوں اور جب تک قبضہ شمشیر میرے ہاتھ میں ہے، میں ان کو مارتا رہوں گا، میں آپ سے جدا نہ ہوں گا، اور اگر میرے پاس کوئی اسلحہ نہ ہوا جس سے میں ان لوگوں سے مقابلہ کر سکوں تو میں آپ کی حمایت میں ان پر پتھر برساؤں گا، یہاں تک کہ مجھے آپ کے ہمراہ موت آ جائے۔ مسلم ابن اوسجہ کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی اٹھے اور عرض کیا، خدا کی قسم ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ خدا ہمیں یہ بتا دے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پس پشت آپ کی حفاظت و نگرانی کر لی۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے قتل کیا جائے گا اور پھر زندہ کیا جائے گا اور پھر زندہ کرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ جلا دیا جائے اور میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا جائے اور یہ کام میرے ساتھ 70 مرتبہ بھی کیا جائے، تب بھی میں آپ سے جدائی اختیار نہیں کروں گا، یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے قربان ہو جاؤں۔ اور میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ ایک ہی بار قتل ہونا ہے اور اس کے بعد ایسی کرامت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب زہیر ابن قین بولے، خدا کی قسم میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، یہاں تک کہ 1000 مرتبہ ایسا کیا جائے، اور اللہ میرے اس قتل کے ذریعے آپ اور آپ کے گھرانے کے ان جوانوں سے بلا کو ٹال دے۔ اس کے بعد اصحاب کی ایک جماعت گویا ہوئی، خدا کی قسم ہم آپ سے جدا نہیں ہو سکتے، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، ہم اپنی گردنوں، پیشانیوں اور ہاتھوں سے آپ پر قربان ہیں، جب ہم قتل ہو جائیں گے تب ہم اس حق کو ادا اور اس عہد کو وفا کریں گے جو ہماری گردنوں پر ہے۔ اس کے بعد دیگر اصحاب نے بھی اسی قسم کے فکروں سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حسینی اعوان و انصار عبادات اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو گئے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔